گہرا گھنا جنگل، درخت اونچے، صبح کی دھند، پرندوں کی مدھر آوازیں۔ اس جنگل کے بیچ ہاتھی راجو اپنی بیوی مینا اور ننھے بیٹے بلو کے ساتھ سکون سے رہتا تھا۔ راجو طاقتور، سمجھدار لیکن بے حد نرم دل تھا۔ مینا جنگل کی سب سے خوبصورت مادہ ہتھنی سمجھی جاتی تھی، نرم مزاج، محبت سے بھری اور اپنے بیٹے کی محافظ۔ جنگل میں 12 سنگے ناچ رہے تھے، بندر ٹولیوں کی شکل میں چیختے کودتے تھے، طوطے اپنی چونچ سے ٹہنیوں پر دستک دیتے تھے، وہ ہر طرف زندگی بہہ رہی تھی۔ جنگل کی فضا میں محبت تھی لیکن خطرہ بہت قریب تھا۔ اسی جنگل میں ایک بدنام شکاری کمال سنگھ داخل ہوا۔ وہ جانوروں کی جان نکال کر فخر سمجھتا تھا۔ اس کا مقصد تھا، جس مادہ ہتھنی کے دانت بڑے ہوں، میں اسے مار کر بڑا نام بناؤں۔ جنگل کے جانور اس کی بو پہلے ہی محسوس کر چکے تھے۔ پرندوں کے جھنڈ بھاگ گئے، بندر اوپر چڑھ گئے، طوطوں نے شور مچایا، لیکن مینا اپنے بیٹے بلو کے لیے خوراک تلاش کرتے ہوئے جنگل کے اس حصے میں آ گئی جہاں شکاری چھپا تھا۔ کمال سنگھ نے مینا کو دیکھ لیا۔ اس نے بنا سوچے بنا رکے گولی چلائی۔ ویران جنگل میں ایک تیز دھماکہ گونجا، مینا کے قدم لڑکھڑا گئے، بلو چیخ کر رونے لگا اور وہ زمین پر گر گئی۔ راجو جب وہاں پہنچا تو اس کی بیوی کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ بلو اس کے پاس کھڑا کانپ رہا تھا۔ راجو نے اپنی سونڈ سے مینا کو اٹھانے کی کوشش کی، ہلایا، پکارا، لیکن وہ نہیں جاگی۔ راجو کی چیخ نے پورے جنگل کو ہلا دیا۔ پرندے اڑ گئے، بندر درخت سے گرے، ہرن کانپ اٹھے۔ اسی لمحے پورا جنگل خاموش ہو گیا، ایک ایسا درد جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ رات ہوئی تو تمام جانور اکٹھے ہوئے۔ شیر نے کہا، اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہماری ہار ہے۔ بندر نے روتے ہوئے کہا، وہ انسان صرف خون دیکھتا ہے، لیکن ایک سمجھدار الو بولا، بدلہ انسان کو انسان بناتا ہے، مگر حیوان کو حیوان۔ ہم عقل سے لڑیں گے۔ راجو کی آنکھوں میں درد تھا، مگر اس کے دل میں انتقام نہیں، انصاف تھا۔ شکاری نے رات کو کیمپ لگایا۔ وہ مطمئن تھا کہ صبح مادہ ہتھنی کے دانت کاٹ کر اسے بیچ دے گا، لیکن جنگل کے جانور چپ نہ بیٹھے۔ بندر ٹولی نے خاموشی سے اس کے برابر کے درخت کی نچلی ٹہنیاں کاٹ دیں۔ ریچھ نے شکاری کی گاڑی کے ٹائر پنکچر کر دیے۔ طوطوں نے اس کا کھانا بکھیر دیا۔ ہرنوں نے اس کے سامان کو ٹکڑوں میں بانٹ کر دور دور پھینک دیا۔ شکاری غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن اصل قوت ابھی آنا باقی تھی۔ صبح ہوئی، شکاری نے مینا کے پاس آ کر چاقو نکالا تاکہ دانت نکالے۔ اسی لمحے زور سے زمین کانپی۔ راجو آیا، اونچا، طاقتور، غصے سے لرزتا ہوا، لیکن اس نے شکاری پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی سونڈ سے زمین پر ایک دائرہ کھینچا، پھر اس دائرے کے باہر کھڑا ہو کر زوردار آواز نکالی۔ یہ آواز صرف ایک پیغام تھی، یہ حد ہے، اگر تم نے سرحد پار کی تو میں جنگل کی طاقت استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شکاری خوفزدہ ہو گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ جنگل صرف جانوروں کا نہیں، یہ ایک خاندان ہے۔ شیر، بھیڑیے، ریچھ سب درختوں کے پیچھے کھڑے تھے۔ ہرن اور بندر اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اکیلا تھا، پوری جنگل کی آنکھیں اس پر تھیں۔ شکاری نے چاقو زمین پر پھینک دیا، پھر وہ بھاگ گیا، بھاگتا ہی چلا گیا، اور اس دن کے بعد کبھی اس جنگل میں واپس نہیں آیا۔ مینا کو جنگل کے بیچوں بیچ عزت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تمام جانور اس کے گرد کھڑے تھے۔ راجو نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ بلو نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا اور بارش کی نرم بوندیں اس کے چہرے کو چھونے لگیں، جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ اسی لمحے بلو بولا، جنگل کی ماں ہمیشہ اپنی اولاد کو دیکھتی رہتی ہے۔
راجو نے پہلی بار بلو کو محبت سے پکارا، تم اپنی ماں کی بہادری یاد رکھو، یہ جنگل ہمارا گھر ہے اور ہم اسے کسی انسان سے ڈر کر نہیں چھوڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، بلو بڑا ہو کر جنگل کا سب سے مضبوط اور دانش مند ہاتھی بنا۔ راجو نے اپنے بیٹے کو سکھایا جنگل کی حفاظت، انسانوں سے دوری، کمزور جانوروں کی مدد اور سب سے بڑھ کر معافی۔ ایک دن بلو نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا اگر وہ شکاری دوبارہ آئے تو کیا کریں گے؟ راجو نے مسکرا کر کہا، ہم اسے بتائیں گے کہ جنگل بدلہ نہیں لیتا، وہ صرف انصاف سکھاتا ہے۔ پورا جنگل راجو کے ارد گرد اکٹھا تھا، ایک خاندان، ایک دل، ایک کہانی اور مینا کی یاد۔ آج بھی ہر پھول، ہر درخت، ہر ہوا کی سانس میں زندہ ہے۔ جی ہاں سامعین، فطرت کے ساتھ زیادتی خود انسان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جنگل صرف درختوں کا نہیں، احساسات اور خاندانوں کا گھر بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔